ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت وہب رضی اللہ عنہ نے ایک رضی اللہ عنہ ایک اللہ تعالیٰ کے ولی کے بارے میں فرماتے ہیں۔ حضرت وہب رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ ایک اللہ کے ولی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ والے تھے، اللہ والے اتنا بڑے تھے، اللہ والے نے 70 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اتنا عبادت کی، ہفتہ بھر روزے سے رہتے، پورا ہفتہ روزے کے ساتھ رہتے، ایک ہفتے کے بعد روزہ افطار کرتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حاجت، کوئی طلب، کوئی دعا مانگی، تو ان کی حاجت، جب دعا مانگی تو ان کی حاجت پوری نہ ہوئی۔ وہ کیا سوچنے لگے، وہ اپنے نفس کی طرف توجہ کی اور اسے ملامت کرتے ہوئے فرمانے لگے، یہ محرومی تیری وجہ سے ہے، کہ اگر تجھ میں کوئی خیر ہوتی تو تیری حاجت ضرور پوری ہوتی۔ وہ اپنے نفس کو غور کیا، اپنے نفس کو ملامت کرنے لگے کہ اگر تیرے اندر یہ بھلائی یا اچھائی، بہتری ہوتی تو یہ تجھے یہ چیز مل جاتی، یہ تو غلط خواہشات کرنے لگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں دی۔ آگے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ایک فرشتے کو نازل کیا۔ اس نے آ کر کہا، اے ابن آدم، تو نے جس گھڑی میں اپنے نفس کو حقیر سمجھتے ہو ملامت کی، وہ گھڑی، لمحہ تیری پہلی ساری عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو، ہمیں غور کر لینا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی 70 سال مسلسل عبادت کرتا رہا، ایسی عبادت وہ ہفتہ ہفتہ روزے کے ساتھ رہتا اور ساری ساری رات قیام کرتا، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا۔ وہ کیا ہوا، جب اس کو کسی چیز کی حاجت ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ قبول نہ ہوئی۔ اس سے دو سبق معلوم ہو رہے، ایک تو یہ، اگر ہم اپنے نفس کی طرف غور کریں، اس کو خواہشات سے روکیں، یہ 70 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ ہمیں اجر ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے نفس کی طرف غور کرتے رہیں تو ہم اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ جی سکتے ہیں۔ یہ تیسری، تیری پہلی ساری عبادت سے بہتر ہے۔ دیکھو، وہ جو ایک لمحہ تھا، انہوں نے غور و فکر کیا اور نفس کو حقیر سمجھا، وہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہوا۔ یہ دم الہوا، صفحہ نمبر 55۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت حیان بن خارجہ مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جہاد کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے نفس سے جہاد کی ابتدا کرو۔ وہ بھی فرماتے ہیں، ان سے جب عرض کیا گیا کہ اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ جہاد کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا، جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، جہاد کی ابتدا کرو اور اس کے ساتھ جنگ شروع کرو۔ اب اگر تم بھاگتے ہوئے مارے گئے تو اللہ تعالیٰ بھاگنے والوں میں سے تمہیں اٹھائے گا، اور اگر تم ریاکاری میں مارے گئے تو اللہ تعالیٰ ریاکاروں میں اٹھائے گا، اور اگر حصول اجر کے لیے صبر و تحمل میں مارے گئے تو اللہ تعالیٰ صابروں اور شاکروں میں اٹھائے گا۔ وہ دیکھو فرماتے ہیں، ہر وقت اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے رہو۔ ہوا یہ ہوگا، اگر کوئی آپ بھاگنے والوں میں شمار ہو، جیسے کوئی جہاد کی طرف بندہ جاتا ہے، آگے فوجیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہ سامنا کرتی ہیں، تو وہ مسلمانوں کو، جیسے کافی دفعہ ایسے ہوتا تھا، وہ مسلمانوں کو دھکیل دیتے، وہ پیچھے چلے جاتے۔ آپ نے فرمایا، اگر آپ پیچھے ہو گئے تو آپ ان میں شامل ہو جاؤ گے، اگر آپ شکر کرنے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ صابر اور شاکروں میں آپ کو شامل کر دے گا۔ یہ کشف المحجوب، صفحہ نمبر 299۔ آگے کچھ قول عرض کرنا چاہوں گا اللہ والوں کے نفس کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے نفس کی عیاریوں سے بچ اور اس کے دھوکہ بازیوں سے بے خوف نہ ہو، کیونکہ نفس کی خباثت 70 شیطانوں کی خباثت سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی دھوکہ بازیوں، اس کی مکاریوں سے بچ، اس کے سامنے غور و فکر کر، یہ اتنی خطرناک ہے، یہ 70 شیطانوں سے بھی زیادہ خبیث ہے۔ یہ منہاج العابدین اردو ترجمہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ آگے ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول وہ فرماتے ہیں، بندے کو چاہیے کہ رات سونے کے وقت اپنے نفس کے ساتھ تمام دن کا حساب کرے، تاکہ معلوم کر سکے کہ سرمایہ یہ کتنا نفع ہوا اور کس قدر نقصان ہوا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ولی کتنا بڑا پیغام دے رہے ہیں۔ ہمیں روزانہ شام کو اپنے نفس کے ساتھ محاسبہ حساب لینا چاہیے۔ جیسے کوئی بندہ جا کر تجارت کرتا ہے، اس کا شام کو بیٹھ کے حساب کرتا ہے، کتنا مجھے منافع ہوا، کتنا نقصان ہوا، اور کتنی چیزیں میری سیل ہوئی، بکی، اور کتنی چیزیں میں نے خریدی۔ جب وہ حساب کرتا ہے، وہ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہمیں اپنے نفس کا حساب کرنا چاہیے کہ کتنا آج زیادتی کی، کتنے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی، کیسے ہوا، کیسے دن گزرا۔ جب انسان روزانہ یہ حساب کرتا رہے گا تو صاف ظاہر ہے بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے۔
یہ کیمیائے سعادت صفحہ نمبر 772۔